بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز ایکسل شو کے ساتھ ایز یوزول رمشا اور حسن بیگ حاضر۔ آج جو ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک ٹاپک چنا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ سب سے یعنی اس کا تعلق ہے اس سینس میں کہ انسان کی جو تاریخ ہے اس کے ساتھ یہ وابستہ ہے۔ انسان جہاں جہاں رہتا ہے دنیا بھر میں، وہ بیسیکلی اپنے کلچر کے ساتھ رہتا ہے، اپنی ثقافت کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی اپنے لوگ فنکار ہوتے ہیں، اور وہی کلچر بیسیکلی ان کی پہچان ہوتا ہے۔ آج ہم جب بھی کسی دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں گے تو وہاں پہ ان کا اپنا ایک علیحدہ کلچر ہوگا۔ اسپین میں جائیں، امریکہ میں جائیں، آسٹریلیا میں جائیں، چائنا میں جائیں، اور پاکستان میں ود ان دا کنٹریز بھی ڈفرینٹ کلچرز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ثقافتی ورثے ہوتے ہیں۔ اور لوک ورثہ پاکستان میں ایک بہت بڑی پاکستان کی پہچان ہے، اور جہاں پہ لوک ورثہ میوزیم بھی ہے اور پاکستان مانومنٹ بھی ہے۔ اور یہ سارے ہم اپنے جو پاکستان میں دنیا بھر میں ویسے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں میلے ٹھیلے بھی بہت ہوتے ہیں۔ وہ بیسیکلی میلے ٹھیلے جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ وہاں کی ثقافت، اس کے کلچر کو شو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری عیدیں، خوشیاں، غمیاں، یہ ساری چیزیں اس کلچر کا حصہ ہوتی ہیں جہاں پہ انسان رہ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کو آج ہم نے لے کے ڈسکس کرنا ہے۔ بنیادی طور پر لوک ورثہ میلہ ابھی اسلام آباد میں چل رہا تھا۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ آج اسی حوالے سے ہم پروگرام کرتے ہیں، جس میں یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا جہاں جہاں دنیا کے لوگ بستے ہیں وہ اپنے اپنے خوشی اور غمیاں جو ہے نا وہ منا رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم خوشی کو ڈسکس کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میلے ٹھیلے اور عیدیں، خوشیاں اور تہوار جو ہوتے ہیں بنیادی طور پہ یہ اسی لوک ورثے کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور رمشا تو آج میرا خیال ہے کہ پورا ایک کلچرل جو ہے نا مانومنٹ بنی ہوئی ہے، تو بتائیں، بڑی اچھی لگ رہی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کلر بیسیکلی پسند آئے ہیں، ظاہر ہے آپ نے پہنے ہیں، تو بنیادی طور پہ یہ بھی تو کسی کلچر کو ہی شو کرتے ہیں کہ یہ کس کلچر کو شو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارا ہی کلچر ہے، تو آپ کیسا فیل کر رہی ہیں اور کیسا دیکھتی ہیں کلچر کو؟ سر پہلے تو بہت شکریہ آپ نے آپ کے کمپلیمنٹ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کوئی اسپیسیفک کلچر شو نہیں کری، بس آج ہمارا ٹاپک کچھ رنگین سا تھا۔ دنیا کے سارے کلرز آج ہم نے ایک اس ٹاپک کے اندر ڈال دینے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ تھوڑا ڈریس میں بھی تھوڑا رنگین سا ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، رینبو بن گئی ہیں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ کلچر کے حوالے سے بات کریں تو بیسیکلی کلچر وہی ہوتا ہے کہ جس میں آپ کسی بھی ملک کا ہر مذہب کے لحاظ سے، ہر خطے کے لحاظ سے، ہر ملک کے لحاظ سے سب کا الگ الگ کلچر ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی شک سارے نہیں ہے اس رنگ، میں، ہاں۔ ان کی جو بھی اسپیسیفکلی جو ان کی خاصیت ہوتی ہے، جو ان میں اسپیشلزم ہوتا ہے ان کا، وہ سارا کچھ انکلوڈ ہوتا ہے اسی ان کی جو ثقافت ہوتی ہے، بیسیکلی اس کلچر وہی اچھا، ہوتا ہے جو وہ آج کا اڈاپٹ کرتے ٹاپک تو ہیں۔ بیسیکلی آپ کی پسند تھا۔ یہ بتائیں کہ لوک ورثہ میوزیم آپ گئی ہیں بالکل گئی ہوئی ہوں۔ اسلام آباد میں، اور بالکل وہاں پہ میلہ بھی لگا ہوا تھا۔ بالکل آپ نے میلے کا چکر لگایا؟ میں نے اس دفعہ نہیں لگایا، لاسٹ ایئر کا میں نے ضرور لگایا تھا۔ اچھا، ابھی نہیں سوچ رہی ہوں، یا میرے اس خیال سے بار اب ختم اچھا، ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے ابھی ایک اب آدھ دن ہوا ہے یا ختم ہوا ہے۔ ہو ویسے گیا ہے۔ تو بڑا اچھا، مطلب وہاں پہ یعنی لینگویجز، زبان سے لے کر اور ثقافت اور جو امبرائڈری ورک اور جو سارے تھیٹر، آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہو رہی تھیں۔ اور یہ ایک میرا خیال ہے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن بھی ہوتی ہے، اور ہم سب کو فیل ہوتا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں جس میں ظاہر ہے سارے کلچرل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور لوک ورثہ میں ایک لوک ورثہ میوزیم ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں شو بھی کی جاتی ہیں۔ اور یہ لوک ورثہ میوزیم جو ہے بنیادی طور پہ فوک آرٹ میوزیم کے طور پہ، میں ہسٹری اس کی پڑھ رہا تھا تو 1962 میں قائم ہوا۔ اور یہ شکر پڑیاں اسلام آباد میں ہم سب کو پتہ ہے، اور بڑی مشہور جگہ ہے۔ اور ایک زمانہ تو وہ تھا جب ہم آتے تھے اسلام آباد میں تو صرف اور صرف اٹریکشن ہی شکر پڑیاں کی ہوتی تھی، کیونکہ وہ آپ نے چاند تارا والا وہ دیکھا ہوگا بالکل جو وہاں پہ چائنیز اب فرینڈ شپ سینٹر اب تو بن گیا ہے۔ بہت ساری وہ چیزیں ہے آ گئی ہیں، لیکن فرینڈ شپ سینٹر بنا ہوا ہے، اس کے تو سامنے وہ ہی بھی ہے۔ اس بالکل کے سامنے ہی ہے، تو وہ ایک بڑی اٹریکشن ہوتی تھی۔ ہم شکر پڑیاں ہی جاتے تھے، اب بھی بہت بڑی اٹریکشن ہے۔ ہم لوگ جو آتے ہیں وہاں پہ ریسٹورینٹس اور چیزیں اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں
اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک لائبریری بھی موجود ہے جو بیسیکلی وہی لوک ورثہ کی ہی ایک شکل ہے. اس لائبریری میں مختلف جو کلچرز سے ریلیٹڈ بکس ہیں، چیزیں ہیں، وہ ہیں. اور فلمیں بھی ظاہر ہے آج کل تو آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کا دور ہے اور اے آئی کا دور آ گیا ہے، تو وہاں پہ وہ بھی رکھے ہوئے ہیں. کوئی اگر فلمیں وہ دیکھنا چاہے تو اس لائبریری میں موجود ہوتی ہیں. آپ کبھی جائیں تو وہ ضرور دیکھیے، یا ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اگر سن رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ ایک لائبریری بھی ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس طرح آپ جیسا آپ نے وہ لوک ورثہ کی بات کی، بیسیکلی کچھ لوگوں کو یہ بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ لوک ورثہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور لوک ورثہ کے اندر جو میلہ لگتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، کہ ہم لوگ ہاں لوک ورثہ کو ہی، میلے کو ہی لوک ورثہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں ظاہر ہے وہ مختلف اس کی شکل ہے نا. وہ لوک ورثہ تو بیسیکلی ایک بڑی جگہ ہے جہاں بڑی پہ جگہ ساری ہے. چیزیں، تھیٹر بھی ہیں، میلہ بھی لگا ہوا ہے، امبرائڈری ورک بھی ہے، لوگوں نے ہر صوبے سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے سٹارز لگائے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ مختلف قسم کے کلرز اور وہ جو روایتی یعنی بلوچ ہے تو بلوچی رنگ کی جو وہ چیزیں ہیں وہ موجود ہوں گی. اگر پشتون ہے تو پشتونوں پشتون کی ہوگی. ہوں اس گی، کے تو ساتھ ساتھ سندھی ہوں کھانوں گی. کی جو اتنی ورائٹی ہوتی ہے وہ شاید آپ نے کہ وہ تو میری فیوریٹ جگہ یہ ہے. فیوریٹ جگہ ہے آپ کی کھانے پینے کی. بالکل بھائی ایسا ہی ہے. میری فیوریٹ اس سینس میں تو ہے، میں کھاتا ہوں لیکن میں کھاتا ذرا کم ہوں. سر کھانا زیادہ یا کم کی بات نہیں ہے، کھانے کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، ہر چیز ورائٹی چیک نہیں، کرنی ہر ہوتی ہے. چیز ٹیسٹ کی تو پھر تو تھوڑا سا وزن بڑھ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے وزن جو ہے نا وہ ایک بڑی ایسی چیز ہے جس کا خیال رکھنا سر چاہیے. جس کا بڑا ہوا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے اس اچھا، بارے آپ کو میں. پتہ ہے یہ بھی آپ نے اچھی بات کی کہ بنیادی طور پہ دنیا بھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف خطے کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ڈول ڈال کے لحاظ سے بھی بڑے مشہور ہوتے ہیں. یعنی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. امریکہ میں جائیں تو امریکہ میں زیادہ یعنی وہ کہیں کہ ہیلدی کہیں، اگر اچھے سینس میں کہنا ہے، ادروائز فیٹی لوگ زیادہ ہوتے ہیں. تو یورپ میں جائیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ لین تھین اور بالکل سر. اب وہ جیسا لوگ چائنا کے ہوتے ہیں، لوگ ہیں وہ بھی بہت سلیم وغیرہ وہ بھی ہوتے ہیں، سلم یہ ہوتے ہیں. اور ان کا ہے. پاکستان میں بھی میرا خیال ہے کہ کھانے پینے کا زیادہ شوق ہے اور سر ایک لیکن لحاظ سے ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ موٹے لوگ نہیں ہوتے، ایک نارمل حد تک موٹاپا ہوتا ہے نہیں. یہاں پہ بھی ہمارے جو دیہات ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ہیلتھ کاشیس لوگ زیادہ نہیں ہیں اور وہ کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں. حالانکہ غربت بھی زیادہ ہے، اس کے باوجود کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں. اسی لیے ڈائبٹیز جو ہے ایک لحاظ سے دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے ہم 3rd نمبر پہ ہیں ڈائبٹیز کے لحاظ سے. یعنی بالکل ذیابیطس کا جو مرض ہے وہ اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے کھانے پینے کے لحاظ سے ٹھیک ہے کھائیں پئیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایکسرسائز کریں. تو یہ بیسیکلی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ جو ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ نظر آتے ہیں یہ بھی اسی کلچر اور ثقافت کو ہی شو کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. کیسے دکھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کیسے گپ لگاتے ہیں. کوئی مطلب زندہ دل لوگ ہوتے ہیں، جیسے سکھوں کے متعلق زیادہ مشہور ہے کہ وہ بڑے زندہ دل لوگ ہوتے ہیں. پنجابی بڑے زندہ دل لوگ ہوتے ہیں، باقی بھی زندہ دل ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ باقی جو ہے نا بور لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے متعلق زیادہ مشہور ہے کہ بنیادی طور پہ سکھ جو ہیں وہ بڑے یعنی چلبلے سے اور بات میں بات، اور یہ وہ پنجابی بھی ایسا ہے، اسپیشلی پنجابی جو فیصل آباد کے وہ لوگ ہیں اسپیسیفک ایک ٹرم وہ یوز کی، زیادہ مشہور وہ ہیں ایک اس ٹرم معاملے یوز میں. کی جاتی ہے نا ان کے لیے اسپیشلی کہ وہ لوگ جھکتے زیادہ مارتے ہیں، ہوں اسپیشلی یہ لاہوری فیصل آبادی لوگ وغیرہ. ہاں بالکل. اسی لحاظ سے ہمارے بہت سارے پروگرامز آپ نے دیکھے ہوں گے، مذاکرات سے لے کر، اور یہ جو وہ آفتاب اقبال کرتا رہتا ہے، تو اس طرح کے پروگرامز بھی آتے رہتے ہیں جو بیسیکلی ہیں جگتوں کے لحاظ سے مشہور ہیں. یعنی اور وہ لوگ جو ان کو حسب حال دیکھنا ٹائپ جو پسند ہے. بہت کرتے ہیں. زندگی میں پہلے اتنی ٹینشن ہے، اگر ہم یہ پروگرامز بھی نہ کریں لوگوں کو ہنسائیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا. چلیں آپ اس کا مطلب ارادہ رکھتی ہیں کہ اس طرح کا پروگرام تو شروع کرنا ہے ہونا آپ چاہیے، نے. ضرور ہونا چاہیے، میں تو اچھا، کہتی ہوں. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا چلیں اس سے آگے چلتے ہیں. یہ جو تاریخ ہے بنیادی طور پہ جب سے انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آیا ہے، میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں اس نے اپنے ثقافتی کلچر کے ساتھ جو بھی اس وقت کا ثقافت تھی، چیزیں تھیں، ان کے ساتھ ہی زندہ تھا. اس لیے کہ غاروں میں بھی آپ کو وہ انسکرپشنز اور وہ جو نظر آتی ہیں نا وہاں پہ وہ بیسیکلی یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پرانے جو یعنی مصر کے تہذیب میں جا کے دیکھیں جہاں پہ فیروز یعنی فرعون رہتے تھے، تو اس زمانے کی بھی بہت ساری وہ غاروں میں بنی ہوئی آپ کو آرٹ اور آرٹ والی چیزیں نظر آتی ہیں.
کچھ شکلیں نظر آتی ہیں. اسی طریقے سے انڈیا میں بھی اور ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اسپیشلی آپ گلگت بلتستان کی طرف جائیں تو وہاں پہ آپ کو بدھا کے جو وہ چیزیں ہیں وہ بڑی نظر آتی ہیں، باقاعدہ انسکرپٹ ہوئی ہوئی. آپ اگر گلگت گئی ہوں تو گلگت میں ایک پہاڑ ہے جہاں پہ وہ بدھا کی جو ہے نا وہ باقاعدہ وہ بنی ہوئی ہے، پہاڑ کے اوپر یہ انسکرپشن ہوئی ہوئی ہے، ہوں بدھا نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ایک اور بندہ ہے. تو وہ جیسے مطلب وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بہت ہزاروں سال پہلے پھر یہی اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں، اور وہی آگے انسان کو لیتے لیتے آج تو ہم آپ کو یعنی فوٹوگرافی سے آگے چلے گئے، آپ ویڈیوز آگے، چیزیں آگے، لیکن سٹارٹ کہیں سے ہوا تھا. یہی تو یہی کلچر، تو بات ہے یہی نا، جو چیزیں آج جو ہے ہم نا. چیزیں لے کر آگے چل رہے ہیں وہ بیسیکلی ہے تو پرانی نا ہیریٹیج ہے ہمارا. بیسیکلی ہم انہی بالکل. کو آگے لے کے چلے، چاہے یس. ہمارے فیشن کے لحاظ سے ہو. جیسا بالکل. میری والدہ اکثر بتاتی ہوتے کہ یار اتنے سال پہلے میں نے یہی فیشن کے کپڑے پہنے تھے، ہاں ایک جنرل سی ایگزیکٹلی. چیز. تو سارا جیسا بدھا سسٹم ہے اس کو اب ڈسکور لوگ کریں، لیکن اس ٹائم پہ جب لوگ، اس ٹائم جب وہ زمانہ تھا ہاں تو لوگ اس ٹائم یہی چیزیں بناتے ہوتے تھے، اور ان آپ کا کو ایک الگ ڈائریکشن ہوگی اس آپ کو کو پتہ ہے دکھانے کہ کی. یہ بدھا کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ شاید ایک پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہو، یہ شک کیا جاتا ہے کیونکہ اتنا بڑا انسان تھا. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ یہاں پہ افغانستان میں بامیان میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو پہاڑ پہ انسکرپشنز تھیں ان کو یہ طالبان نے آ کے گرانا شروع کیا. تو یونیسکو جو ہے، یونیسکو جو ہے وہ ادارہ ہے UN کا، جو بیسیکلی آرٹ اور کلچر کے لیے بنایا گیا ہے. اس کا پورا جو یعنی آپ اگر وہ دیکھیں ایبریویشن تو یونیسکو سے بنتا ہے یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن فار ایجوکیشن سائنٹیفک اینڈ کلچرل جو آرگنائزیشن ہے، آرگنائزیشن ہے. وہ بنیادی طور پہ یونیسکو ہے. اور یونیسکو جو ہے وہ اس کا، اور یونیسکو نے اس وقت مجھے یاد ہے کہ یہ طالبان کو جو ہے نا 90s کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو ان کو نہ توڑیں کیونکہ یہ تو کلچر کا حصہ ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن اس وقت یہ چونکہ ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کی اپنے یعنی عقائد ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا. اور پھر الٹیمیٹلی یونیسکو نے یہ بھی کہا کہ یہ بدھا کی جو یعنی وہ توڑ دیا گیا ہے تو یہی ہمیں دے دیں، یہ ہم رکھیں گے. یعنی دنیا کے میوزیمز جو ہیں اس میں ان چیزوں کو رکھا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ اس وقت کیا لوگ کیسے رہن سہن تھا، ان کی ثقافت کیا تھی، وہ کیا کر رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے نیو یارک میں جو میوزیم ہے نیچرل ہسٹری، اس میں تو آپ جائیں تو آپ کو ایسی ایسی پرانی چیزیں ملیں. بائی دا وے وہ نیو یارک کا جو میوزیم ہے نیچرل ہسٹری کا، وہ اتنا بڑا ہے جس میں ڈائنوسارز اور بہت ساری وہ چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں. لیکن یعنی وہ اسپیشلی ثقافت سے زیادہ چیزوں کو شو کرتا ہے کہ کیسے دنیا رہ رہی تھی. دنیا تو پیچھے کیسے چلتی رہی وہاں ہے. سے جو ہے نا وہ بدھا سے مجھے یاد آیا. تو آپ کو پتہ ہے میں جیسے پہلے بھی بات کر رہا تھا، اسلام آباد میں بھی بدھا کیوز ہیں. یہاں پہ باقاعدہ یعنی یہ شاہ آلادیتا سے اوپر آپ جائیں تو وہاں پہ کیوز بنی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بدھا یہاں پہ یعنی شاید عبادت کرتا تھا یا اس کے ماننے والے عبادت کرتے تھے. اور یہاں پہ الیگزینڈر ویل بھی ہے، یعنی سکندر اعظم کا ایک کنواں مشہور ہے. شاید چونکہ الیگزینڈر دی گریٹ کے متعلق کہا جاتا ہے سکندر اعظم کے متعلق کہ وہ آیا تھا یہاں پہ اور یہیں سے ہی پھر وہ واپس گیا. آپ کو پتہ ہے 32-33 کی ایج میں وہ دنیا سے بھی چل بسا، لیکن اس نے بڑی فتوحات کی اور ان کی بڑی یعنی آپ اگر دیکھیں یورپ سے چلا اور وہ بندہ، اور ہوتے ہوتے افریقہ سے ہوتے ہوئے ایشیا آیا اور یہاں تک آیا. تو یہ ایک جو ہے نا سر پہلے کے لوگ کہا جاتا ہے کہ آج کے لوگوں سے بہت دور اندیش لوگ تھے. ہوں تو یہ آپ نے بات تو جیسا ابھی ٹھیک ہے، شاہ لیکن آلادیتا کیف کی ہاں بات کی، اسی طرح میں ایک ٹائم پہ گئی تھی ادھر جھولیاں، ایک جگہ کا نام ہے جھولیاں، اچھا تو ٹیکسلا سے بھی کافی آگے تھا. ٹیکسلا میوزیم سے جانا ہوا تھا، آگے ایک جھولیاں گاؤں ٹائپ سا ایریا تھا. وہاں میں گئی تھی تو وہاں ایک بہت پرانا نا ہندوؤں کا مندر تھا، جس طرح وہ انڈیا میں نہیں دکھاتے 100-200 سیڑھی اوپر چڑھ کے جاتے ہوتے تھے. اور پھر اوکے وہ انہوں نے ہیریٹیج کے حساب سے وہاں پہ تالا وغیرہ بھی لگایا ہوا تھا پراپرلی، بہت بڑا. اور اندر جب میں گئی تو ہزاروں کے حساب سے بت وہاں پہ موجود تھے جدھر لوگ دیکھنے اچھا آتے ایک تھے. زمانے میں جو ہے نا وہ ہوں گے، مطلب ان ظاہر کو ہے. نہ آپ کو توڑا پتہ ہوا بھی نہیں تھا، انہوں نے ان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہمارا تھا. ٹیکسلا تو مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں پہ جو
میوزیم بھی ہے اور وہ ایک بڑی تاریخ ہے، اور ہمارے یہ جو کہتے ہیں کہ ریلیجیس ٹورزم اگر بڑھایا جائے تو یہاں پہ بہت سارے یہ جو ظاہر ہے یہاں پہ ایسٹ میں اسپیشلی چائنیز اور کورینز اور یہ لوگ جیپنیز، یہ بیسیکلی بدھا کے ماننے والے زیادہ ہیں وہاں پہ، بالکل ایسا تو ہی ہے. وہ یہاں پہ ایک ٹورزم بھی بڑھ سکتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر ہے وہاں کی ایک بڑی تاریخ ہے، ہماری بڑی رچ تاریخ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ آپ کو پتہ نہیں چانس ہوا یا نہیں ہوا، ہمارے آرکیالوجی میوزیم ہے یہاں پہ، اور وہاں پہ غیر ملکیوں کے لیے 1000 روپے کی ٹکٹ ہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے 100 روپے اور بچوں کے لیے 40 روپے، اور جو 7 سال سے کم عمر کے بچے ہیں وہ بنیادی طور پہ بغیر اس کے جا سکتے ہیں، یعنی ٹکٹ کے. اور سید جمال شاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بالکل. بہت بڑے فنکار بھی ہیں، اور ان کو ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں وزیر ثقافت لگایا گیا ہے. ابھی یہ جو میلہ ہو رہا تھا اس کا افتتاح بھی انہوں نے کیا، اور وہ ظاہر ہے خود بھی بہت بڑے فنکار ہیں، وہ ڈراموں میں بھی کام کیا ہوا ہے، ادروائز بھی ان کی ایک یعنی ادارے بھی ہیں جن کو وہ کرتے ہیں. اور میں ایک چیز اور پڑھ رہا تھا، ہمارا جو ثقافتی میلہ ہوا ہے اس میں ایک فضل جٹ گروپ ہے، انہوں نے ڈیفنس ڈے کے موقع پہ فضل جٹ تھیٹر بھی لگایا، جہاں پہ یعنی تھیٹر ہوا اور جس میں ڈیفنس ڈے کے حوالے سے انہوں نے کچھ کام کیا. اب اسی لحاظ سے میں دیکھ رہا تھا کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف لوک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج جو ہے 1974 میں یہاں پاکستان میں بنا، اگین اسلام آباد میں ہے، اور اس کا آرٹ اینڈ کرافٹ ولیج کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. بالکل ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے، اور اگر ہم ثقافت کو دیکھیں تو پھر ہمیں جو ایمبرائڈری ورک ہے، اب ظاہر ہے یہ تو جیسے آپ نے کپڑے پہنے یا ہم نے پہنے ہوئے ہیں تو یہ تو مشین سے ہی چیزیں یعنی وہ کر دی گئی بنی ہیں، ہوئی ہے. لیکن ایمبرائڈری جو ہے نا ہاتھ سے جو ہے نا لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں، اور جیسے رگز سے لے کر ہر جگہ سے یعنی وہ کپڑوں پہ جو یعنی وہ کیا ہوتا ہے، کام کیا ہوتا ہے، باریک سا کام ہوتا ہے، وہ ایک ہر علاقے کی اپنی اپنی پہچان ہے، یعنی بلوچی، سندھی، پشتو، سب انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے یعنی آپ یہ میرا چیزیں جو ہیں. جب لاسٹ ایئر لوگ میلہ جانے کا اتفاق ہوا تھا تو میں نے وہاں پہ دیکھا تھا ایک بہت یونیک چیزیں رکھی ہوئی تھی. ایک تو یہ امبرائڈری جو وہ اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، ہاتھ کا کام تھا سارا، ہر ہاں جی. طرح ڈفرینٹ پویلینس کے ڈفرینٹ ان کی امبرائڈری تھی. لیکن ایک میں نے بہت مجھے انٹرسٹنگ چیز لگی، جس طرح سلک ہم نے کبھی بنتے ہوئے نہیں دیکھی، روئی ریشم نہیں بنتے ہوئے دیکھی، تو میں نے دیکھا ادھر ریشم کے کیڑے موجود تھے، وہ اچھا، ان کو مشین میں ڈال کے ادھر سے دھاگا اور وہ ریشم کا دھاگا بنا رہے تھے، وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا. بڑی میں نے بات ہے لائف میں یہ. پہلی اچھا دفعہ اچھا، دیکھا تھا ریشم میں کے نے کیڑے ویسے بائی دا وغیرہ. وے لومز وغیرہ تو دیکھی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے پرانا ایک زمانہ جب لومز سے کپڑا بنایا جاتا تھا، چرخہ جو ہے نا بڑا مشہور تھا، آپ کو پتہ ہے ایک پرانے زمانے کا. اب تو پتہ نہیں وہ صرف اور صرف میوزیم میں ہی نظر آتا ہے چرخہ جو ہے نا. اب تو ظاہر ہے اتنی ماڈرن مشینری آ گئی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ چرخہ کاتنے والی جو خواتین ہوتی تھیں وہ بڑی یعنی ایک لحاظ سے آرٹسٹ ہوتی تھیں، وہ کام کرتی تھیں، دستکاری کا کام کرتی تھی، لیکن یہ کہ وہیں سے دھاگا بن کے پھر کپڑا بنایا جاتا تھا. اور یہ آپ کو پتہ ہے انسان نے جس طریقے سے ترقی کی ہے آہستہ آہستہ آگے چلتے چلتے، اسی لحاظ سے میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے یہ جو ساؤتھ پنجاب ہے، سرائکی علاقہ ہے، یعنی ڈی جی خان، ملتان اور بہاولپور، یہاں پہ ملتان اسپیشلی وہاں پہ آپ کو بہت سارے صوفیاء کرام کے مقبرے نظر آتے مقبرے ہیں، نظر اور آتے ہیں. ان کے اپنے اپنے یعنی وہ مقبروں پہ بھی نقش فلاکس وہاں کاری پہ ہوئی ہوئی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے، فلاکس وہاں پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں، وہ ابھی ہاں، بھی اسی طرح گھومتے ہیں اور وہ فراکس وہ پہنتے ہیں، ٹوپیاں ایگزیکٹلی وغیرہ. ایگزیکٹلی. تو وہ ایک بڑی ایک یعنی یونیک چیز ہے. مقبرے ہیں، اب جیسے قائد اعظم کا بھی مقبرہ ہے اور علامہ اقبال کا بھی ہے، جاوید منزل جو ہے نا بڑی مشہور ہے. تو بنیادی طور پہ یہ بھی کسی کلچر کو ہی شو کر رہے ہیں. وہ ایک زمانہ تھا جب مسلم کلچر جو ہے وہ بڑا مشہور تھا، یعنی مسلمانوں کا مغل جو امپائر تھی ان کے اپنے مغل کے اپنے یعنی وہ ثقافتی ایک رنگ ہوتا تھا، اسی کو لوگ لے کے جو ہے نا وہ کہتے تھے یہ مغلز کا ہے. تو اسی کو یعنی ایک زمانے میں شالیمار گارڈن سے لے کر، باغ سے لے کر، اور مقبرے نور جہاں کا مقبرہ ہو یا اسپیشلی تاج محل جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، جو باقاعدہ یعنی ایک مغل بادشاہ نے اپنی بیوی کے لیے جیسے اتنی محبت کرتا تھا اس کے لیے بنایا. تو وہ یہ وہ سارے چیزیں ہیں جو بیسیکلی ثقافت، کلچر اور ان چیزوں کو شو کرتے ہیں. یہیں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کلچر کتنا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. یعنی مقبرے اور ہمارے ہاں تو مسجدیں جو ہیں سر وہ بھی لیکن بڑی کچھ مشہور دیکھیں نا،
شاہی مسجد اور اسپیشلی میں نے تو پاکستان میں یہ چیزیں بہت سی دیکھی ہیں کہ ہمارے جو کلچرز ہیں، جو مین کلچرز ہیں ہمارے، ان کو ریپلیس کیا جاتا ہے دوسرے ممالک کے کلچر سے. وہ ہمارے بیسیکلی اپنے کلچرز تو نہیں ہیں، پھر ان کو اس سے ریپلیس کیوں کیا جاتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ چونکہ ایک ترقی ہوتے ہوتے انسان جو ہے نا گلوبل ولیج کا حصہ ہو چکا ہے. اب دیکھیں سارا دن جو ہے نا، آئی ایم شیور کہ آپ کے پاس بھی موبائل فون ہے، میرے پاس بھی ہے، اور وہ سب جو ہے نا ہم موبائل فون یوز کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری ساری دنیا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے. سارا بالکل دن ایسا ہی ہے. ہماری انفارمیشنز آتی رہتی ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں. آئی ایم شیور کہ میں نے اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے شاید اس خطے کا وہ لباس شروع میں نہ ہو، نہ ہو. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ اس کا حصہ ہو گیا، کیونکہ ہم اور آپ نے بھی ظاہر ہے کہیں نہ کہیں انسان ایک دوسرے سے سیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ضرورت کے مطابق آگے چل رہا ہوتا ہے. یہ جو ثقافتی یلغار ہے اس کا بھی بڑا ایک قصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ قومیں جو ترقی کر گئی ہیں، یعنی معاشی طور پہ ترقی کر گئی ہیں، ان کی ثقافت بھی اسی طریقے سے ترقی کر رہے ہیں. لوگ ان کو یعنی نقل کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جیسے کنٹریز دیکھیں، یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اسپیشلی عام لوگ تو ظاہر ہے شلوار قمیض میں رہتے ہیں یا پینٹ شرٹ میں رہتے ہیں، لیکن یہ جو ایک طبقہ ہے جس کو یعنی بزنس مین ہو گیا یا بیوروکریسی ہو گئی یا آفیسرز ہو گئے، انہوں نے ٹائیاں تھری بھی پیس لگائی ہوئی ہیں. تھری پیس اب میں رہتے آپ ہیں. 3 پیس میں رہتے ہیں وہ. اچھا، ٹائیاں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ وہ بنیادی طور پہ کسی ایڈوانسڈ جو قومیں تھیں جنہوں نے یہاں پہ آ کے قبضے بھی کیے، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہم جو ہے کالونی رہے برٹشرز کی، لیکن کالونی کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ملک کالونیاں نہیں بھی رہے وہاں پہ بھی یہی کلچر آ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ترقی کر گئے ہیں معاشی طور پہ، تو سارے انہی کو نقل کر رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ. تو یہی ایک چیز جو ہے نا، وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ ثقافتی جلگار، وہ مجھے یاد ہے کہ یہ بات تو پولیٹیکل ہو جائے گی لیکن ہے اسی ثقافت سے ریلیٹڈ. وہ اس نے کہا تھا انڈین پرائم منسٹر نے کہ دیکھیں یا شاید سونیا گاندھی نے کہا تھا جو راجیو گاندھی کی وائف تھی، تو اس نے کہا تھا کہ وہ کام جو انڈیا پچھلے 60 سال سے نہیں کر سکا، وہ ہمارے انڈین ٹی وی نے جو ہے ہمارے کلچر نے کر دکھایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستانیوں پہ یعنی اتنا انفلوئنس ہو گیا ہے، کیونکہ ہم ساری چیزیں نقل کر رہے ہوتے ہیں ان کی، بس اس لیے ہماری کہ یہی انڈیا تو تھوڑا غلطی آگے ہے، چلا گیا ہے تو ہم تھوڑے ہم سے پیچھے رہ ہر گئے. چیز نقل کر لیتے ہیں سوائے ترقی کے. وہ نہیں ہم نہیں، نقل کر سکتے. ترقی کی نقل جو ہے نا وہ تو کرنی چاہیے، لیکن اب پتہ نہیں پاکستانی جو ہے نا اس معاملے میں، حالانکہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان میں ٹیلنٹ کی تو کمی نہیں ہے، بالکل لیکن نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کوئی لیڈرشپ کی ضرور کمی ہے. میرا یہ خیال ہے کہیں نہ کہیں ڈائریکشن کا ایشو ضرور ہے پاکستان کا، کہ ہمارا جو حالانکہ ہم بڑے بہت ہی رچ ثقافت کے لوگ ہیں، اور یہاں کی جو ٹریڈیشنز ہیں وہ بھی بڑی، یعنی صوفیاء کرام جب یہاں پہ آئے تو سب سے زیادہ صوفیاء کرام انڈیا سے زیادہ اس ویسٹ پاکستان میں، جہاں جو اب پاکستان ہے، یہاں پہ آ کے وہ رہے. اور ملتان اسپیشلی تو آپ کو بتایا کہ بہت بڑا وہ ہے، اور لال شہباز قلندر کا جو یعنی مزار ہے وہاں پہ لوگ جو ہے نا دھمال ڈالتے ہیں اور لوگ وہ کرتے ہیں. تو آپ نے بھی وہ سنی ہوں گی جو کافیاں ہیں یا وہ ان کے بڑے یعنی فارنرز بھی آتے ہیں تو وہ بھی جھوم رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس کا ایک اپنا کلچر تھا، اس نے بڑا یعنی اس کلچر نے بڑا امپیکٹ ڈالا ہے یہاں پہ ایک سافٹ امیج پیدا کرنے میں، یا لوگوں کو سافٹ رکھنے میں، یا لوگوں کا جو نرم رویہ ہے بنیادی طور پہ اس میں کلچر نے بڑا ایک رول پلے کیا، اور صوفیاء کرام نے بڑا رول پلے کیا. اور صوفیاء کے جو مزار ہیں وہ اپنی جگہ پہ امپارٹنٹ ہے. اب جہاں اسلام آباد میں دیکھیں تو بری امام سرکار کا جو وہ ہے تو وہاں پہ لوگ آپ کو پتہ ہے ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو یعنی جن کو ملنگ کہتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور وہ بھی اپنے طریقے سے جھوم جام رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یہی کلچر جو ہے نا بنیادی طور پہ اس لوک ورثے کا سر حصہ کچھ ہوتا ہے. کلچر ہم لوگ غلط بھی اڈاپٹ کرتے ہیں نا، جیسا آپ نے ابھی وہ بری مام کا ذکر کیا، تو آپ کا اتفاقاً بری مام جانا کبھی ہوا ہے؟ جی، میں قائد ریسنٹ میں اعظم کبھی گئے یونیورسٹی ہیں؟ میں پڑھتا رہا ہوں تو ہم اکثر ہر سال جایا کرتے تھے وہاں. ریسنٹلی گئے ہیں؟ ریسنٹلی میرا خیال ہے میں شاید 6-8 مہینے ہو گیا میں اچھا، نہیں گیا. پھر تو آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ادھر کی جو بنایا ہے اس کو دوبارہ سے نئے طریقے سے، تو 99% انہوں نے سعودی عرب میں جو مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا مقابلہ ہمارے بزرگ حضرات سے، بزرگ اپنی جگہ پر ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے آؤٹ آف لو جو ہے نا بہت دفعہ چیزیں ہوتی ہیں محبت کی وجہ سے. ہمارا جو ظاہر ہے ہمارا یہ ایمان ہے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی صلی اللہ علیہ یعنی وسلم۔ وہ وہاں جاتے ہیں تو ہم واپس آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یا عام ہے تو ہم نے شاید اس کو نقل کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن اس کا کوئی اس طرح بات نہیں کی جا سکتی جو آپ کہہ رہی ہیں. لیکن ہم آگے چلتے ہیں. یہ بیسیکلی میں دیکھ رہا تھا ہمارے جو دیہی علاقوں کے فنکار موسیقار، ضروری نہیں ہے کہ ان کو کوئی وہ رموز اور وہ چیزیں آتی ہوں جو گانے والے بنیادی طور پہ نقل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی، جس کو عطا اللہ شروع میں تو مجھے یاد ہے کہ عطا اللہ ملنگ کہتے تھے، کیونکہ اس نے ایسے ہی گاتا تھا جیسے اپنے دھن میں. اور آہستہ آہستہ یہ ہے کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اس سٹیج پہ چلا گیا، اب تو اس کا بیٹا بھی گاتا ہے. تو وہ مطلب ایک ایسا اتنا بڑا لوک فنکار ہو گیا کہ جس کو یعنی وہ علن فقیر اور وہ جو سارے لوگ تھے، تو اس طرح کے یعنی فنکار جو ہے نا موجود ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ کر رہے ہوتے ہیں، متاثر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ وہ جیسے وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹریڈیشنل جو ہے نا یہ اس طرح گانا چاہیے اور اس طرح سیکھنا چاہیے، وہ بھی ظاہر ہے اس لوک ورثے کا حصہ ہوتے سب ہیں. میں لیکن وہ جو آپ اب پرانی بات کریں عطا اللہ وغیرہ، وہ آج کے فلاک سنگرز تو دوسرے سنگر سے بہت بہتر ہیں. اس کا مطلب آپ کو عطا اللہ پسند ہے. مجھے عطا اللہ کے علاوہ بھی پھر بہت عطا سے اللہ کو پرانے کسی دن آپ سے ملواتے ہیں، جو کہ ہی از مائی فرینڈ، وہ میرا سر دوست ہے آپ تو اس کہتے کو ہیں آپ ملواتے نہیں ہیں پھر اس بات پہ. اچھا نہیں یہ میرا ملواؤں آپ گا، سے میں اختلاف ہے. بالکل ملواؤں گا. یہ جو ہے نا عطا اللہ ویسے بہت ہی نائس آدمی ہے اور بڑا اچھا، ظاہر ہے اس کا اپنا فن اپنی جگہ پہ ہے. اب تو وہ بیٹا اور خود جو ہے نا وہ گاتے بھی ہیں، اس طریقے سے گاتے ہیں کہ مقابلہ کوئی نہیں ہے. ہم چونکہ یوز ٹو ہیں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے، تو ہم اسی لحاظ سے ہم اس کو سننا پسند کرتے ہیں. ہمیں وہی آواز اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پہ وہ ہم سن کے، حالانکہ اس کا کوئی شروع میں وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا. تو میرا خیال ہے رمشا مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کی آپ طرف چلنا بریک ہے. لیں. ناظرین، ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. وقفے بعد ایک دفعہ پھر حاضر. ناظرین، اچھا ہم وہ ڈسکس کر رہے تھے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو، تو وہ لوک فنکاروں کی بیسیکلی بات کر رہے تھے. تو عطا اللہ امیجیٹلی آ گیا، اور سندھ میں علن فقیر بڑا مشہور تھا، اور یہاں بڑے بڑے قافیاں گانے والے اور بڑی بڑے مطلب ہے وہ جو ہے نا وہ بھی بیسیکلی لوک فنکار کا حصہ ہوتے ہیں. اب چلتے ہیں ایک چیز اور میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان نیشنل کمیشن فار یونیسکو ایک بنا ہوا ہے. یونیسکو چونکہ ایک ادارہ ہے جس کے لیے ہم وہ کرتے ہیں، اور یہ فرانس میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے یونیسکو کا. 1958 میں اس ہیڈ کوارٹر کو بنایا گیا، گو کہ یو این کے ساتھ ہی میرا خیال ہے یہ ادارہ تو بن گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ بیسیکلی کلچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کا مقصد ہی انٹر کلچرل ڈائلاگ ہوتا ہے. اور کس کے ذریعے؟ تھرو ایجوکیشن، آئی ٹی، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ. یہ بنیادی طور پہ یونیسکو کام کر رہا ہوتا ہے. اور ہم وہی پہلے بھی بات کر چکے ہیں، وہ بامیان میں جو بدھا کی انسکرپشن کے ساتھ ہوا، وہ یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا تو ایک یعنی جہاں پہ بلوچ کلچر جو ہے، آپ نے اگر بلوچ ڈانس دیکھا ہو یا ان کی دستکاری دیکھی ہو تو وہ ایک بڑی یونیک سی ہے. ہر کلچر ظاہر ہے یونیک سا ہے، سندھی بھی یونیک ہیں، پٹھان بھی یونیک ہے، پشتون میں. سارے کلچر میں لیکن اپنے ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے جو یونیکنیس یہاں دکھاتی ہے. پہ کشمیری بھی یونیک ہیں، کشمیری شالیں بڑی مشہور ہیں. اور اسی طریقے سے آپ آگے چلیں تو گلگتی جو کلچر ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ گلگت کا خشک میوہ جات بڑا امپورٹنٹ ہاں، ہے. خشک میوہ جات، کھانے پینے کی چیزیں آپ کو بہت یاد رہتی ہیں. دیٹس گڈ. اچھا وہ جو ہے نا یہاں پہ دیس پردیس آپ گئی ہیں، وہ دیس پردیس بھی بڑا انہوں نے بالکل گئی ہوئی ہوں. ثقافتی جو ہے نا ایک وہ رکھا بڑا ہوتا ہے، اچھا بنایا ہوا انہوں نے. بڑا اچھا رکھا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ میں نے دیکھا ہے ایک ڈفرینٹ سا کلچر ہے جہاں پہ میلے بھی ہوتے ہیں، ڈانس بھی ہوتے ہیں، وہ کیلاش ویلیز ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے اس کو کفرستان کے نام سے بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ دے آر ناٹ مسلمس، تو اس لحاظ سے اس کو کفرستان کہا گیا. لیکن کیلاش ویلی کلچر جو ہے وہ ایک بڑا یونیک سا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ گئی ہیں یا نہیں گئیں. میں گئی نہیں ہوں، لیکن میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جو کافی وائرل ہوئی تھی. ایگزیکٹلی وہ کیلاش، ابھی یہ جو ہمارا یہ لوک ورثے کا میلہ لگا ہوا تھا، یہاں پہ کیلاشی علیحدہ سٹارز بھی تھے. کیلاشی اچھا جو ہے ویسے نا لاسٹ انہوں نے ٹائم نہیں ڈانس تھے بھی میرے کیا. خیال اور سے اب ہوا ہے. اچھا نہیں، وہ
کیلاش کے لوگ آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ چھوٹی سی آبادی ہے، اور وہاں پہ بھی ہمارے یہ کیا کہیں آپ، ان لوگوں کو جاتے تھے لوگ زبردستی ان کو مسلمان ہونے کی کوشش کر رہے تھے. بھائی جن کا جو کلچر ہے، آپ کو پتہ ہے اسلام میں کوئی جبر نہیں. جبر نہیں ہے. یہ جو ہے نا وہ جبر تو ویسے ہی غلط بات ہے. اچھا بہرحال وہ ہم بات کر رہے تھے ثقافت کے لحاظ سے، تو کیلاش ویلیز 3 ویلیز ہیں وہاں پہ، 3 وادیاں ہیں جو میں 2 وادیوں میں تو گیا ہوں، تیسری میں نہیں جا سکا. ایک بمبو ریت زیادہ مشہور ہے جہاں پہ میلے بھی ہوتے ہیں، جہاں کے اپنا کلچر ہے، جہاں پہ اپنی، اور رمبور ہے، اور ایک بریر ویلی ہے، چھوٹی ویلی. تو یہ 3 جو ہے نا وہ کنڈل جو صوبہ ہے، ڈسٹرکٹ ہے، اس کے ساتھ ملتی جلتی ہیں. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا تھا ویسے کیلاش میں شادیوں کا اتنا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ جیسا ہمارے یہاں پہ شادیاں وغیرہ کی جاتی ہیں اسپیسیفکلی جی ہم نے ڈیزائن کر کے. پوچھا تھا وہاں پہ ڈفرینٹ بڑے عجیب سے مطلب وہ ہمیں عجیب سے لگ رہے تھے، ان کے لحاظ سے تو ان کے ٹھیک لیے ہے تو وہ. نارمل تھے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی جب بھاگ ایک کے دوسرے شادی کو کرتے ہیں. پسند کرتے ہیں تو وہ گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں، وہ پھر اپنے گھر سے چلے جاتے ہیں، وہ علیحدہ جا کے رہنے لگتے ہیں. اٹ از جسٹ لائک اے پارٹنرشپ، اور وہیں پہ وہ بعد میں شادی کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو ایک دوسرے کو کچھ عرصہ رہنے کے بعد، 2-4 مہینے 6 مہینے رہنے کے بعد ایک دوسرے کو وہ پسند نہیں آتے، تو پھر وہ دوبارہ گھر آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم شادی نہیں کر رہے. تو اس طرح کی بھی وہاں پہ ہیں. اور دوسرا میں نے ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ وہاں پہ کلچر یہ دیکھا کہ جب وہاں پہ ڈیتھ ہوتی ہے تو انہوں نے ایک وہ جو مورگ تھا وہ جگہ رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ وہ لاش کو جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں، وہ باقاعدہ یعنی وہاں پہ ڈانس بھی کرتے ہیں لاش کے پاس. جی وہ ان کا کنسیپٹ ہم نے پوچھا کہ کیا ہے. کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دکھ درد، انسان آتا ہے یہاں پہ دکھ درد جھیلتا ہے اور بڑے عذاب میں رہتا ہے. یہ دنیا جو ہے نا یہ یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ آزاد ہو گیا ہے، یہ یہاں سے جا رہا ہے، تو اس لیے خوشی مناتے ہیں. میں نے پھر یہ بھی اسپیشلی پوچھا، میں نے کہا کہ اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں کیا وہ بھی ڈانس کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ غمگین ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ باقی جو لوگ ہیں، یعنی کنسیپٹ یہ ہے ان کا کیلاش ویلی والوں کا کہ بنیادی طور پہ وہ دکھ درد سے آزاد ہو گیا. اب یہ تو یہاں سے یہ ان کا یہ والا دیکھیں کلچر نا بہت دنیا سے ہی مختلف ہے ایکچولی. بالکل مختلف ہے. لیکن ان کا وہ جو وہ اکٹھے مل کے ایک دوسرے کو ہاتھ سے ہاتھ ڈال کے وہ جو ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک بڑا یونیک سا کلچر ہے. اندر جو ہے نا ایک مچ سا وہ یعنی کیا کہیں اس کو، وہ جلا ہوتا ہے، آگ جل رہی ہوتی ہے ارد گرد، چونکہ نارملی سردیوں میں ان کے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں یا بہار میں ہوتے ہیں. وہ کہنا چاہیے مرنے پہ بون فائر کرتے ہیں. بون فائر ہاں نہیں، گرمیوں میں بھی ہوتا ہے بون فائر جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کا بڑا ڈفرینٹ سا کلچر ہے. بہرحال یعنی ہم اس کو اپنی پسند ناپسند کے مطابق تو کچھ نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے ڈفرینٹ کلچر ہے، ہر کسی کا اپنا کلچر ہے اور وہ اپنے لحاظ سے خوش ہیں. اسی کو آگے لے کے چلیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو یہاں کے ہمارے سرائکی، پوٹھوہاری، بلوچ، پٹھان، سندھی، کشمیری، گلگتی، یہ سارے کلچر جو ہے نا اپنی جگہ پہ بڑے وہ ہیں. ویسے بائی دا وے آج آپ بھی کسی کلچرل اس کا لگ رہی ہے، مجھے لگتا ہے ڈانس کریں گی آج آپ کہیں پہ جا کے. بالکل بھی نہیں، یہ کام لوک ورثے کا میلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں لوک ورثہ ختم ہو گیا تب میں نے جا کے کوئی دھمال ڈالنا شروع کر دوں. کوئی پتہ نہیں ہے. وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا ماشاء اللہ وہ بہرحال نظر نہ لگے. یہ بات یہ ہے کہ یہ ورلڈ، میں پڑھ رہا تھا کہ دنیا بھر میں کلچر ظاہر ہے مختلف ہیں، اور ان کا ورلڈ جو فیسٹیول ہے، کلچرل فیسٹیول، وہ بھی منایا جاتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں. بالکل ایسا اور وہ آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن ہے ایک، وہ بیسیکلی اس کا اہتمام کرتی ہے. تو دنیا بھر کے جو لوگ ہیں وہاں پہ ظاہر پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. وہ ایک ڈفرینٹ سا کلچر ہوتا ہے. سر وہ جو ایک میں نے اکثر ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں، وہ کچھ جانور اور وہ بنے ہوتے ہیں ایناکونڈا وغیرہ جو منہ سے آگ بھی نکل ہوتی ہے، مختلف اور ڈفرینٹ وہ ادھر بیلوں کی ریس بھی ہوتی ہے جو لوگ آگے بھاگتے ہیں، اور وہ ٹماٹروں کے اوپر چلنا وغیرہ، یہ سارے کانسیپٹس وہاں کے اوپر ہیں. ہاں نہیں وہ جیسے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیل بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، انسان بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں. ریس لگی ہوتی ہے اسپین میں اور اس جگہ پہ کوئی بالکل. اب جیسے انڈیا میں ہولی کا فیسٹیول بڑے شوق سے منایا گیا ہے، فیسٹیول جو ہے نا وہ بڑا یعنی رنگین قسم کا فیسٹیول ہوتا ہے. بس میں ابھی
پہلے میرا بن کے خیال آئی ہے ہوں اچھا آپ ہولی، اچھا دیوالی بھی ایک ہے ان کا، ان کی دیوالی بھی اور ہے، ہماری ڈانڈیا جو وغیرہ بھی ہوتا ہے، ہماری جو عیدیں ہیں ظاہر ہے عید الاضحیٰ ہو عید گئی یا الاضحیٰ ہو گئی، عید الفطر عید ہو الفطر گئی، ہو گئی، تو وہ بھی بڑا ایک یعنی لوگ جو ہے نا ٹھیک ہے وہ اسلام مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کا ایک وہ اپنا ہمارا جو ہے نا فیسٹیول بھی ہو جاتا فیسٹیول ہے۔ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے قربانی دی ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ روزے کے بعد آپ جو ہے نا عید کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہرحال یہ ہولی کا جو فنکشن ہے آپ نے بالکل صحیح کہا، اسی لحاظ سے ہولی سے ہی وہ رنگین ہونے کی وجہ سے وہ خون کی ہولی کا ایک ٹرم بھی یوز ہوتی ہے کہ یعنی وہ جو رنگ پھینکتے ہیں، تو وہ اس کے لحاظ سے اچھا۔ اسی طریقے سے ہم ورلڈ کی وہ چیزیں دیکھ رہے تھے، تو کھانے پینے کی چیزوں میں جو آپ کا پسندیدہ ٹاپک ہے کٹلری جو ہے وہ بھی بڑی ایک مطلب ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہے، حالانکہ وہ گلوبل ہو چکی ہے اب کٹلری، اور کوزین جو ہے یعنی کھانے پینے کا جو کھانے چیزیں ہوتے ہیں، میڈیٹرینین کوزین ہے، چائنیز کوزین ہے، یورپین اپنا ہے، آپ نے پیزا دیکھا ہوگا جو اٹیلین ہے، اور یہ آسٹریلین، ایشین، ساؤتھ ایشیا، سارے یہ مختلف کلچرز ہیں جہاں کے کھابے، اور ہمارے ہاں ڈھابے بڑے مشہور ہیں دیکھیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں سارا مل ملا کے ایک کلچر کو شو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب لوک ورثے کا حصہ ہیں بنیادی طور پہ۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں کا ڈھابا کون سا پسند ہے؟ اسلام آباد کا بتائیں، آپ باہر کو چھوڑیں۔ سر اسپیسیفکلی تو میں کسی کو مینشن نہیں کروں گی، ہوں، البتہ بس وہ کہتے رہے ایک آپ کے بھوک پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اچھا تو جہاں پہ مل گیا، جہاں پہ بھی تہذیب مل گیا بیکری آ جائے یا کوئی مطلب ہے وہ آ جائے کچھ تو بھی آ جائے، لیکن ایون ڈھابا آ مجھے جائے۔ ہاں، دیسی فوڈ زیادہ پسند ہے اچھا بنسبت دوسری دیسی چیزوں کے۔ فوڈ تو یہ تو اچھی بات ہے، دیسی فوڈ ویسے نارملی زیادہ اچھا بھی ہوتا ہے اور آرگینک بھی ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو اب فوڈز ہم نے نقل مارنی شروع کی ہے، باہر کے فوڈز جو ہے نا وہ بھی اچھے مطلب مزیدار ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو جیسا مطلب لوکل لائک فوڈ ہے۔ لوگ موسٹ آف دا ٹائم فاسٹ فوڈ کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، میں بنسبت اس کے میں رائس والی آئٹمس بہت لائک کرتی ہوتی ہوں، جب یہ میرے پرسنل اوپینین ہے، سب کا اپنا ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہاں اب یہ کلچر اور یہ جو ثقافت ہے یہ اس حد تک آگے چلی جاتی ہے یہاں پہ، یعنی ہم مسلمان لوگ ہیں لیکن بہت سارا کلچر جو ہے وہی ہندو کلچر ابھی بھی چل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ثقافت جو ہے وہ بہت اولڈ تھی، تو اسلام نے بھی منع نہیں کیا کہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں کی رسوم و رواج کو آپ اگر وہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں، جو کہ مولوی صاحب نے بہت ساری جگہوں پہ خلاف ہی کر خلاف دیا کہیں ہیں، اب جیسا لیکن آپ ذکر کرتے چلے شادیوں کو ہی لے لیں، جیسا ہم نے ہاں اب جی انڈین ڈھولکی، نکاح، جی مایوں، مہندی، بالکل، برات، جبکہ اسلام میں صرف ایک نکاح اور ولیمے کا کانسیپٹ ہے، ہاں تو لیکن وہ ہمارے تو مہینہ کلچرلی اگر مہینہ ایسا ہے تو مہینہ میرا شادیاں ہی خیال ہے نہیں اس ختم میں ہوتی منع ہیں۔ بھی نہیں ہے، اسلام نے تو منع نہیں کیا کہ آپ کوئی خوشیاں نہ منائیں۔ شادی اس طرح فنکشنز کرنے سے نہیں منع کیا، لیکن البتہ جو ہم لوگوں نے تھوڑا سا کپڑوں پہ یا پھر ڈانس وغیرہ پہ لے آئے ہیں چیزیں، زیادہ انڈیا کو کاپی کیا ہوا ہے، اس وجہ سے تو زیادہ آپ کو ہوتا ہے۔ ڈانس وانس پسند نہیں ہے؟ نہیں اچھا مجھے تو بہت پسند ہے، سر، اچھا میں دیکھ چلیں سکتی ہوں، میں کر نہیں سکتی۔ نہیں وہ کرنے کی تو اور بات ہے، ہم میں دیکھنے کی حد تک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ثقافتیں ہوتی ہیں دنیا بھر کے جو آرمی بینڈز ہیں، آپ کو پتہ ہے بینڈز بنے ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ورلڈ اوور، آپ نے شاید کبھی اتفاق ہوا ہو تو وہ بھی بنیادی طور پہ اسی ثقافت کو شو کر رہے ہوتے ہیں، خاص قسم کا میوزک، خاص قسم کی جو چیزیں ہیں، پاکستانی بھی، میں باہر بھی رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہمارے آرمی کے بینڈز آئے ہوتے ہیں اور بڑی دفعہ وہ ایک تو ثقافت کو شو کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ مقابلوں میں بھی حصہ لیتے ہیں اور موسٹ آف دا ٹائمز وہ انعام بھی لیتے ہیں۔ آج ہماری جو فلمیں ہیں اور انڈین فلمیں تو بہت مشہور ہیں، ہماری فلمیں بھی بہرحال وہاں پہ آرٹ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آرٹ کو شو کر رہی ہوتی ہیں، یہاں پہ اسپیشلی وہ جو ہماری پنجابی فلمیں ہیں جس میں گنڈاسا لے کے وہ پھر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں اب مجھے نہیں پتا، میں نے ویسے وہ نئی جو اس نے لاشاری، کامران لاشاری کے بیٹے نے بنائی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ نہیں، پاکستانی موویز میں نے بہت کم دیکھی ہیں، اچھا نہیں یہ پاکستانی تو ڈراماز میں پرانا دیکھی ہوتی ورژن ہے۔ تھا، اسی کو دوبارہ لے کے آئے تھے نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک فلم ہم بنی سر بڑی سر مشہور ہم ہر ہوئی، چیز ہی کاپی کرتے ہیں پیچھے سے اٹھا کے، ہم لوگ نہیں کچھ اپنے لیے لیکن وہ بناتے ہی نہیں ہیں۔ پسند بڑی کی گئی بہرحال وہ جو ہے نا بہت دفعہ اچھا یہ آرٹ اور کلچر کی بات کرتے ہوئے مجھے یاد آ رہا تھا کہ کووڈ کے دن تھے جس میں ظاہر ہے یہ فیسٹیولز اور یہ ساری چیزیں لوگ تو پرواہ ہی نہیں کرتے، کووڈ جو ہے، کرونا جو ہے نا وہ پھیل رہا تھا اور گنگا میں نہانے کا جو ہندوؤں کا کنسیپٹ ہے وہ گنگا میں جا کے نہانا شروع ہو گیا اور اسی وجہ سے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے انڈیا میں اموات زیادہ ہوئیں، ڈیتھ زیادہ ہوئیں کیونکہ وہ ایک دوسرے سے وہ لگ گئی۔ اب وبا تو نہیں جانتی بھئی آپ کلچرل کوئی چیز کر رہے ہیں یا کوئی ریلیجیس کر رہے ہیں، وبا تو وبا ہے، اس نے تو پھر
اس کا نقصان بھی ہوا، لیکن ہمارے ہاں شکر جو الحمدللہ بہت مسلمان ہیں ریشو کم تھی. ہم نے جو عبادت کی تو ہم نے تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیا، اور اس کی وجہ سے ہم کووڈ سے زیادہ بچ گئے. اور پیروں فقیروں کے درباروں کی بات ہو گئی، سادھو بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سب کلچر کا حصہ ہے ظاہر ہے یہاں پہ کہیں نہ کہیں، اور عجیب سا کلچر بھی ہوتا ہے. ایک میں دیکھ رہا تھا، آپ کو پتہ ہے اب لندن میں تھا تو اب تو ہر جگہ پہ ہے، مادام تساؤد کا جو میوزیم ہے وہ بنیادی طور پر مومی مجسمے جو رکھے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور وہ بھی ایک بڑا یعنی ہر کسی کا تو نہیں ہوتا ظاہر ہے، بڑے بڑے لیول پہ ہوتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں میرا خیال ہے بے نظیر بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا جو ہے نا وہاں پہ تھا. مجسمہ بنایا اور گیا تھا. اب انڈیا میں عمران بھی خان صاحب کا بہت بھی تھا. کریز ہے، ہو چکا ہے یہ جی مومی مجسموں کا. ہمارے یہ وہ لوگ ہیں یعنی بی بی محترمہ اور خان صاحب، ان کے مجسمے وہاں پہ رکھے گئے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے. اور وہ بھی ایک ظاہر ہے اس کلچر کا حصہ تھا، کیونکہ یہاں پہ انسان جو ہے اس کو ہم ایز اے مسلمان کسی بت کو نہیں مانتے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ تو اس کی عبادت بھی کر رہے تھے، کوئی چیزیں کر رہے تھے. ہمارا اختلاف اپنی جگہ پہ، ہمارا ریلیجیس کنسیپٹ اپنی جگہ پہ، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اسی آرٹ اینڈ کرافٹ کا حصہ تھا جو یہاں پہ ہو رہا تھا. اور آج بھی ظاہر ہے آپ جہاں پہ بھی جائیں گے، ہمارے ہاں مختلف یعنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، یا ہمارا اسلام آباد ہے، تو چوک پہ کھڑے ہو کے وہ جو آپ دیکھیں گے تو بہت سارے اسٹیچوز جو ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ ظاہر انسان کے کسی کلچر کا ایک حصہ تھا. تو اسی چیز کو آگے لے کے چلیں تو آج ہم آرٹ کی کون سی چیز دیکھتے ہیں؟ بنیادی طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ہر چیز نقل ہو رہی ہے، ہر چیز آ رہی ہے، اس میں بہت سارے ایشوز بھی ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ بھی آرٹ کو اب ظاہر ہے کسی اور لیول پہ لے کے جا رہا ہے. تو اسی طریقے سے ساری چیزیں ہماری جو ثقافت ہے، میرا خیال ہے کافی ہم نے ڈسکس سر کر لی ہے بہت بالکل. ساری چیزیں، اور ناظرین میرے کو خیال سے وہ پروگرام کا کر دی ٹائم ہیں. بھی میرا اختتام پہ خیال ہے پہنچ ہاں چکا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پروگرام کا ٹائم ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ناظرین، آج ہم ثقافت کو اور آرٹ کو اور لوک ورثے کو ڈسکس کر رہے تھے، اور یہ کسی بھی زندہ معاشرے کی نشانی ہوتا ہے کہ وہاں پہ آرٹ اینڈ کلچر اس کا پنپ رہا ہو اور وہ ترقی کر رہا ہو. اور اسی پہ آج پروگرام ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان اور پاکستانی آرٹ اور کلچر ترقی کرے اور لوک ورثہ ترقی کرے. حسن بیگ کو اور رمشا کو اجازت، اللہ اللہ حافظ. حافظ.